السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جو غفور بھی ہیں، غفار بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ محترم، آپ سن رہے تھے مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں۔ آپ نے 3 خطبات جمعہ میں سنا، اللہ رب العزت سے صبر کی توفیق مانگیں، صبر کریں، توکل کریں، دعا کریں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ جو جس قدر زیادہ درود و سلام کی بارش کرتا ہے اس قدر اللہ رب العزت اس کو اپنے محبوب کے قریب کرتے ہیں۔ اور آج کی اس نشست میں ہم سنیں گے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، انسان نسیان ہے، بھولنے والا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اگر یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، آفات، مشکلات، مصائب آ رہے ہیں، کبھی آشوب چشم کی بیماری، کبھی فلو نزلہ زکام کی بیماری، کبھی مجموعی طور پر کبھی سیلاب کی خبر، کبھی زلزلے کی خبر، تو پھر ان حالات میں مجموعی طور پر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تمام انبیاء اکرام کا مشن بھی ہے، ان کا یہ مشغلہ بھی ہے، اور یہ محبوب مشغلہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے اپنے رب سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط اور مربوط رکھا ہے، تو وہ معافی استغفار کے ذریعے رکھا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے، وہ اپنے بندوں کی سیئات سے درگزر کرنے والی ذات ہے۔ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وہ جانتا تھا جو وہ کرتے ہیں اور جو وہ کرتے تھے، اور وہ جانتا ہے جو ہم کریں گے، وہ اللہ ہے، وہ بڑا باخبر ہے۔ یہ دنیا کے کیمرے ریکارڈ تو کر لیتے ہیں حرکات و سکنات کو، اللہ رب العزت کا رجسٹر اس سے بڑا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہر پل ہر وقت اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار بن جائیں، اور معافی کی توفیق کا مل جانا یقیناً بہت بڑی توفیق کا مل جانا ہے۔ معافی مل جاتی ہے، دنیا جہان کی ہر چیز مل جاتی ہے، اور جب معافی نہیں ملتی تو دنیا جہان کی ہر چیز چھن جاتی ہے۔ اس لیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جو آپ نے سورت کو سنا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سے قبطیوں کا ایک آدمی مارا جاتا ہے، دونوں کی لڑائی ہے، لڑائی چھڑانے کے بہانے ایک کو ایسا مکہ لگتا ہے وہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کہتے ہیں ربا اے اللہ اسی کر بیٹھے پل کے خطاواں، ربا سانو معاف کر دے، ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ حالات دیکھے کیسے بنے، فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں اور لوگ پکڑنے کے لیے ہیں، گھر بھی نہیں ہے، در بھی نہیں ہے، ٹھکانہ بھی نہیں ہے، رب العالمین سے صرف معافی کی التجا مانگ رہا ہے۔ کون؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی کے طلبگار بنے تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بنے، اور الفاظ کیا ہیں قرآن مجید کے؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، یقیناً ظلم کر لیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ مجھے پتہ ہے تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، یہ تیری صفت ہے۔ ماں ایک پیار رکھتی ہے، کروڑوں مائیں ہوں، ہزاروں مائیں ہوں، ہزار کروڑ مائیں بھی ہوں، وہ رب العالمین کی معافی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اتنا بڑا مہربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آج اس رب العالمین سے معافی کے طلبگار بن جائیں، وہ ہمارا مددگار بن جائے گا، وہ کبھی میری مدد کرے گا،
میں بے اولاد ہوں تو اولاد کے ذریعے وہ میری مدد کرے گا، اگر میرے پاس مال نہیں ہے مال کے ذریعے وہ میری مدد کرے گا، اگر میرے پاس پانی نہیں ہے دنیا کے اسباب نہیں ہیں وہ دنیا کے اسباب کے ذریعے میری مدد کرے گا، کیونکہ اس کا علل اعلان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اے میرے نوح پیغمبر اس کائنات والوں کو اعلان کر دو کہ تم سارے کے سارے مل کر مجھ سے معافی کے طلبگار بن جاؤ گے۔ انہو کان غفارا، بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ آخرت میں بھی۔ پتہ چلا معافی رب العالمین سے مانگی ہوئی اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا انسان کو اخروی بھی فائدہ ہوتا ہے۔ انسان رب سے معافی مانگے تو صحیح۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، تم مجھ سے معافی مانگتے ہو، میں آسمان سے مسنادھار بارش نازل کرتا ہوں، قحط سالی ختم کرتا ہوں، بحران ختم کرتا ہوں۔ پتہ چلا ہر چیز کا حل، ہر مشکل کا حل میرے اللہ کے پاس ہے، پھر مجھے اور آپ کو اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے ہی گناہوں کی، اپنے ہی کارناموں کی، اپنے کالے کرتوتوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ رزق مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، رب العالمین سے بزنس مانگتا ہے، نہیں مانگتا تو رب سے معافی نہیں مانگتا، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ اس کمی کو ہمارے اندر سے دور کر دے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اے بے اولاد اگر تو اولاد چاہتا ہے، بیٹا چاہتا ہے یا بیٹا مانگتی ہے، بیٹی مانگتی ہے یا بیٹی مانگتا ہے، اللہ رب العزت تیری مدد ضرور کریں گے اگر تو اپنے رب سے معافی مانگے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی اللہ کے پاس، بال بھی اللہ کے پاس۔ سیدنا زکریا نے بال مانگے، اللہ نے دے دیے، حالانکہ بال سفید ہو چکے۔ اللہ سے بیٹا مانگا اور بھیکاری بن کر مانگا اور کہا اے اللہ سفید بال بے موسمی عمر ہے، اللہ تو دینے والا ہے، میرا یقین میرا اعتماد تجھ پر ہے، کیونکہ جو معافی مانگتا ہے اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین کے سوا کوئی معافی دے نہیں سکتا، رب العالمین کے سوا کوئی مال اولاد اور زر دے نہیں سکتا۔ میں نے تو اپنے حالات سنوارنے ہیں، میں نے تو ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، میرا ایمان میرا یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ نفل ہے، وہ تیرے فرض ہیں، وہ تیری سنن ہیں۔ کوئی بھی نماز ہے، نماز کے آخری تشہد میں اس دعا کو لازمی پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کثیر بہت کیے ہیں۔ بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے نا تو وہ کسی کے اوپر نہ سمجھے بلکہ وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ بندہ کسی کے ساتھ نا انصافی کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ، بلکہ وہ اپنی جان کے ساتھ نا انصافی کر رہا ہے۔ اگر بندہ کسی کے ساتھ کسی کو مار رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، تو وہ اپنا حق مار رہا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ دعا کرے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنی جان پہ بہت سارے ظلم کر لیے ہیں، میں نے دن بھی ظلم کیے، میں نے رات بھی ظلم میں گزار دی، میری جوانی بغاوت میں گزر گئی، میں جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہر پل ہر وقت ساتھ دیتا رہا، میں پنچایتوں میں غلط فیصلے کرواتا رہا، میں عدالتوں کے لوگوں کو چکر لگواتا رہا۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کثیر کر لیے ہیں، اگر تو نہ معاف کرے گا ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کون ذات ہے جو مجھے معاف کرنے والی ہے، کیونکہ تو غافر الذنب ہے، تو قابل التوب ہے، تو ہی تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اتنا پیارا جملہ
اتنا پیارا جملہ جو چھوٹا بڑا ایانا نیانا سیانا ہر بندہ بول سکتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر یہ عادت بن جائے، اگر یہ مزاج بن جائے کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تو بھی مجھے معاف کر دے، اس سے اعلیٰ ظرفی اور اس سے بڑا پن اور دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بھائی میں نے تیری غیبت کر لی ہے، بھائی میں نے تیرے ساتھ گندا مندہ بول لیا ہے، بھائی میرے رویے سے آپ کو کوفت ہوئی ہے، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میں یہ حقوق العباد ادا کر رہا ہوں، پھر حقوق اللہ میں اللہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ دونوں میں بندے سے بھی معافی مانگی ہے، اللہ میں تیرے سے بھی معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، مجھ پہ رحم کر، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے والا آتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ۔ اے اللہ کے رسول یہ تو میرے اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی باتیں میں تیرے لیے دہرا دیتا ہوں، تو پڑھا کر اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہم اہدینی، اللہ مجھے تو ہدایت دے دے۔ یہ اپنے تیرے لیے ہے، تو اپنے رب سے مانگی گا، یہ دونوں ہاتھ تو اپنے خیر سے بھر لے گا، زبان سے سبحان اللہ، زبان سے الحمدللہ، زبان سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی توحید کے ترانے، اس کی پاکیزگی کے ترانے، اس کی تعریف ہی تعریف ہے۔ اس کی تعریف کرنے کے بعد تو کہتا ہے اللہ اب میں نے تیری ثنائیں کر لی ہیں جس قدر ممکن تھا، میرے پاس وہ الفاظ تو نہیں تھے، میں نے تیرے رسول کے الفاظوں کو دہرا لیا ہے، میں نے وہ کاپی کر لیے ہیں۔ اے اللہ میں تجھے منا تو نہیں سکا، لیکن تو مجھے معاف کر دے، تو مجھ پہ رحم کر دے، تو مجھے رزق دے دے، اے اللہ تو مجھے عافیت دے دے۔ اللہ کی قسم یہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تو نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا ہے۔ کبھی کبھی یہ دعا دے بھی دیا کرو کسی کو معافی نامہ، اللہم اغفر لہم، جاؤ اللہ تجھے معاف کرے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، بچے کرتے ہیں، بڑے پن والے بڑے لوگ ہمیشہ معافی درگزری کا معاملہ کیا کرتے ہیں، جنہیں اپنے رب سے معافی چاہیے۔ جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا رب کی رضا کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے، جب دنیا سے جانے والا جا چکا ہوتا ہے تو پھر بیٹے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لیتا، اپنے عزیز رشتہ داروں سے معافی مانگ لیتا، بھائیوں جو دنیا چھوڑ جانا ہے، آپ نے بھی چھوڑ جانا ہے، مجھے معاف کرنا، میرا قرض معاف کرنا، میرا گندا مندہ بول معاف کرنا، میری سختی معاف کرنا، میرا جو تجھ سے جھگڑا ہو گیا وہ معاف کرنا، میں نے جو تیرا حق کھایا ہے وہ معاف کرنا۔ مجھے تو یہ چاہیے تھا، لیکن جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے اور مولوی صاحب اپیل کر رہے ہوتے ہیں بھائی اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ تو یہ کچھ تو صدق کے دل سے معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر کچھ بدلہ لینے والے اور کچھ تماشائی کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جانے والا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے رب سے معافی ضرور مانگو، خلوص دل سے مانگو، اس کو معاف بھی کرو، اس کے لیے معافی بھی مانگو۔ اور آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ دنیا سے جتنے بھی جا چکے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، اللہ دنیا سے جتنے بھی جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی بخشش فرما، کیونکہ تیرا وعدہ ہے دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ والے دن قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے ایک ایسی گھڑی میں۔ اللہ یہی شاید قبولیت کی گھڑی ہو
دنیا سے اقبال بھٹی صاحب تیرے پاس آئے، اللہ مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ میری اور آپ کی یہ دعا جانے والے کے لیے ہونی چاہیے، میری اور آپ کی دعا اپنے لیے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ مجھے معاف فرما، میں معافی اپنے رب سے مانگوں گا تو میری معافی قبول ہوگی، تو کسی کے لیے دعا بھی قبول ہوگی نا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ انفال کے اندر، میں نے تمہیں عذاب دے کر کرنا بھی کیا ہے، میں نے تجھے پکڑ کر کرنا بھی کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مزے سکھاتا ہوں اس لیے شاید کہ یہ لوٹ آئے، میں اس لیے سزائیں دیتا ہوں، کبھی عشوب چشم کی، کبھی بیماری کی، کبھی آفات کی، کبھی مصائب کی، کبھی چھین کر اولاد، کبھی چھین کر ثمرات۔ یہ میں صرف تیری آزمائش، تیرا امتحان کر رہا ہوں، میں نے تجھے عذاب دے کر ہے حضرت انسان کرنا بھی کیا ہے، تو معافی تو مانگتا رہے۔ یہ صرف معافی کے لیے چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹے چھوٹے دکھ، چھوٹے چھوٹے صدمے آتے ہیں، شاید معافی مانگنے والا میرے در پہ آئی جائے۔ بھائیو معافی کی دعائیں نہیں آتی تو زبان سے کہتے رہیں اللہ معاف کر دے، اسی کر بیٹھے ہیں بھول کے خطاواں رب سانو معاف کر دے۔ رب سے یہی مانگتے رہے، ہر وقت استغفار کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے رب العالمین سے، رب غفار سے یہ معافی مانگ لیتا ہے، من لزم الاستغفار من کل ضیق مخرجا، جو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے استغفار کرنا ہے، میں نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں خاکسار ہوں، اللہ رب العزت اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے، مشکلات سے نکلنے کے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ پہلا فائدہ معافی ملی، دوسرا فائدہ توبہ قبول ہوئی، تیسرا فائدہ بخشش ملی، چوتھا فائدہ رزق ملا، اولاد ملی، پانچواں فائدہ قحط سالی ختم ہوئی، تنگیوں سے نکلنے کے راستے اللہ نے آسان کیے۔ اے حضرت انسان اپنے اوپر معافی کو لازم کر لے، من لزم الاستغفار من کل ضیق مخرجا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ آپ کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کس کو مل رہا ہے؟ جو یہ معافی مانگ رہا ہے۔ معافی مانگتے ہیں، معافی ملتی ہے، معافی ملنے سے ہی دنیا جہان کی ہر چیز ملتی ہے۔ دنیا میں قوت ملی، دنیا میں عزت ملی، دنیا میں شہرت ملی، دنیا میں تندرستی ملی، دنیا میں عافیت ملی، اس کو ملی جس نے رب العالمین سے معافی مانگی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے جن کو بیماری لگ چکی ہے عشوب چشم کی، جن کے گھر میں کوئی صدمہ ہے، جن کے گھر میں کوئی دکھ ہے، فاقہ ہے، اگر وہ معافی نہیں مانگ سکے تو اپنے گھر والوں کو اس پہ لازم کر لیں کہ بھائی آج ہم نے ایک ہزار یا 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعائیں یاد بھی کرنی ہیں اور اس انداز سے کرنی ہیں، اس انداز سے معافی مانگنی ہے جس انداز سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم میں بیٹھے انسان نے معافی مانگی تھی، اللہ رب العزت نے معاف کیا تھا۔ اور اس انداز سے معافی مانگنی جس انداز سے انبیاء علیہ السلام نے معافی مانگی تھی، اس انداز سے معافی مانگنی جس انداز سے اولیاء اکرام نے اپنے رب سے معافی مانگی تھی۔ اگر آپ یہ انداز، یہ رویہ، یہ مزاج بنا لیتے ہیں، مجھے رب العالمین پہ امید واسق ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنوں کو، بیگانوں کو نوازا ہوا ہے۔ وہ تو مجھے اور آپ کو کیسے تنہا چھوڑنے والا ہے؟ وہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم معافی مانگے وہ ہمیں چھوڑ دے۔ وہ تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں،
शैतान ने यह गुनाह किया था, खता उससे भी हुई थी, अगर वो माफ़ी मांग लेता अल्लाह उसको ज़रूर मेहरबानी से मुआफ़ कर देते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आजमाइश की घड़ी बनानी थी, ये उसका निज़ाम है। उसने कहा मैं तेरे बंदों को दाएं बाएं आगे पीछे जुनूब शमाल से गुमराह करने के लिए आमादा हूँ, मुझे तौफीक दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह फरमाते जा ऐ शैतान रांधे हुए, तुझ पर लानत हो, जो मेरे बंदे होंगे इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, जो मुखलस इंसान होंगे, जो मुआफ़ी मांगने वाले होंगे, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद होने के मुकाम की कसम, ये इब्ने आदम खता करता रहेगा, मुआफ़ी मांगता रहेगा, मस्जिद में आता रहेगा, नमाज इसकी मुआफ़ी का ज़रिया होगी, तिलावत इसकी मुआफ़ी का ज़रिया होगी, सदका खैरात इसकी मुआफ़ी का ज़रिया बना दूंगा। ये रब्बुल आलमीन से सिर्फ इतना ही कह दे अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मैं इसको मुआफ़ करता रहूँगा। ये आदम का बेटा सफ़ेद बालों समेत भी आ जाए, 60 साल बगावत में ज़िंदगी गुजार कर भी आ जाए, उस कातिल की तरह 100 कत्ल करके भी मेरा दरवाज़ा खटखटाने के लिए आ जाए, तो मैं ज़मीन को हुक्म दे दूंगा, ज़मीन ये मेरा बन गया है, शैतान को राज़ी न करना, ज़मीन सुकट जाना, और फरिश्ते उसको नामा अमाल उसका उस अंदराज में करेंगे कि इसको मुआफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी है। रब्बुल आलमीन तो ज़नाकारों को मुआफ़ी देता है, रब्बुल आलमीन तो खताकारों को मुआफ़ी देता है, बड़े बड़े सियाकारों को खता करने वालों को मुआफ़ी देता है। मैं और आप तो छोटे छोटे गुनाह कर बैठे हैं, फिर भी हम अपने रब के प्यारे हैं, उसके बंदे हैं। वो कहता है या इबादी, ए मेरे बंदो, तुमने अपनी ख़ताएँ की हैं, लेकिन ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। आज हम मायूस हैं, आज हम मस्जिद से दूर हैं, आज रब्बुल आलमीन से मुआफ़ी मांगने में दूर हैं, इसलिए उसकी रहमत भी हमसे दूर, उसकी बरकतें भी हमसे दूर, हालात दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन बनते जा रहे हैं। जिस इंसान का कोई लटक गया है काम, कोई अटक गया है काम, उसको चाहिए उससे इससे बड़ा कोई और तवीज़ नहीं है। किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने ज़ुबान को हिलाने की ज़रूरत है, सिर्फ आंखों से आंसू बहाने की ज़रूरत है, और रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज़ होने की ज़रूरत है। रसूल अकरम तो अपने सजदों में, अपने रुकू में अपने रब से ऐसे इस अंदाज में मुआफ़ी मांगते, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। हमने इस दुआ को कभी याद ही नहीं किया। इस दुआ को पढ़ें अपने रुकू में, अपने सजदे में। अम्मा आयशा फरमाती काना फ़ी रुकूइही व सुजूदिही, अल्लाह के रसूल रुकू में सजदे में हमें अक्सर दिखाई देते, वो पढ़ा करते सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है, तू अल्लाह मेरा रब है, तेरी तारीफ़ें हैं सारी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये वो पैगंबर है जो मासूम अनिल ख़ता है, जिससे ख़ताएँ सरजद नहीं, और ये वो पैगंबर है जो मेरा और आपका रहमतुल लिल आलमीन सरदार कायनात का सरदार पैगंबर, इमामुल अंबिया पैगंबर, इज़ा जा नसरुल्लाह आती है, उसमें ये अल्फाज आते हैं, ऐ मेरे महबूब पैगंबर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, अपने रब की तस्बीह कर, ज़रूरत से ज़्यादा उससे मुआफ़ी मांग, इस्तिग़फ़ार कर। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करते। कहने वाले कहते हैं अपने रसूल की एक मजलिस में शुमार करना चाहते तो 70 बार 100 बार और ये शुमार कर लेते कि आपने अपने रब से मुआफ़ी मांगी है। सुभान अल्लाह। भाई मैं और आप उस नबी के उम्मती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इन बीमारियों से बचें, आप चाहते हैं कि हम इन मसाइब से बचें, तो इन मसाइब और आफात के आने से पहले मुझे अपने रब से आफ़ियत का सवाल करना चाहिए, सुबह और शाम करना चाहिए। मुझे और आपको अपने रब से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, सुबह मांगनी चाहिए, शाम मांगनी चाहिए, हर पल हर वक्त मांगनी चाहिए। रात सोते वक्त सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इसका फ़ायदा जब मरेगा दुनिया से जाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, ए मालिक अर्ज़ व समा, हम भूले भटके हुए हैं, ए अल्लाह हमको अपने करीब फरमा ले, ए अल्लाह हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा दे, ए अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाला, मुआफ़ी मांगने वाला बना दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।